کبھی یہ خیال آیا کہ انگریزی کے یہ جو چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں نا، جیسے ان، آن، ایٹ، آف، ود، یہ اکثر سب سے زیادہ پریشان کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے اور پریپوزیشنز کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا اور آسان طریقہ سیکھیں گے۔ تو اگر آپ بھی آف، ود، فار، ٹو جیسے لفظوں میں اکثر الجھ جاتے ہیں تو بھائی فکر کی کوئی بات نہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ انگریزی سیکھنے والوں کے لیے ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا ایک بہت آسان حل ہے اور آج ہم مل کر اسی حل کو ڈھونڈیں گے۔ تو چلیں پھر تھوڑی جاسوسی کرتے ہیں۔ ہم ان کلاسک مثالوں کو استعمال کریں گے اور ان پریپوزیشنز کے پیچھے چھپے ہوئے کوڈ کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کے استعمال میں ایک خاص پیٹرن ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان پریپوزیشنز کو دیکھتے ہیں جو یا تو کسی چیز کی ملکیت دکھاتے ہیں یا اس سے محرومی، یا پھر کسی کام کی وجہ بتاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ لفظ ہمیں کس کا اور کیوں جیسے سوالوں کا جواب دینے میں مدد کرتے ہیں۔ آئیے پہلی مثال پر نظر ڈالتے ہیں۔ They robbed him dash his money۔ کیا لگتا ہے یہاں خالی جگہ میں کون سا لفظ آئے گا؟ ذرا سوچئے، یہ جملہ اس شخص اور اس کے پیسوں کے بیچ کس قسم کا تعلق بتا رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح، یہاں آئے گا آف۔ They robbed him of his money۔ یہاں آف کا کام ایک فاصلہ پیدا کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ اس شخص سے اس کی ملکیت یعنی اس کا پیسہ چھین لیا گیا ہے، الگ کر دیا گیا ہے۔ اب اگلی مثال دیکھتے ہیں، یہ بھی کچھ اسی طرح کے احساس سے جڑی ہوئی ہے۔ Do not be envious blank others۔ یہاں بھی کسی ایسی چیز کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم دوسروں کے پاس دیکھ کر اس کی خواہش کر رہے ہیں۔ اور یہاں بھی جواب آف ہی ہے۔ Do not be envious of others۔ یہاں آف حسد کے جذبے کو سیدھا اس شخص سے جوڑ رہا ہے جو اس حسد کا نشانہ ہے۔ اور یہیں پر ہمیں پریپوزیشنز کو سمجھنے کی اصلی چابی ملتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ورڈ پارٹنرز، یا آپ کہہ لیں لفظی جوڑے۔ کچھ الفاظ جیسے envious اپنے ساتھی آف کے بغیر بالکل ادھورے ہیں۔ یہ ایک پکی جوڑی ہے جو تقریباً ہمیشہ ساتھ ہی آتی ہے۔ چلے اگلا کیس دیکھتے ہیں۔ اسلم was charged dash theft۔ یہاں الزام اور جرم کے درمیان جو تعلق ہے اسے جوڑنے کے لیے کون سا لفظ ٹھیک رہے گا؟ یہاں صحیح جواب ہے with۔ اسلم was charged with theft۔ with یہاں الزام کو اس کے مخصوص جرم کے ساتھ جوڑ رہا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ الزام کس چیز کا ہے۔ اچھا، اب اگلی مثال لاہور کے بارے میں ہے۔ لاہور is famous dash its colleges۔ بھئی لاہور کس وجہ سے مشہور ہے؟ بالکل، جواب ہے for۔ لاہور is famous for its colleges۔ یہاں for شہرت کی وجہ بتا رہا ہے، اور یہ ایک اور کلاسک ورڈ پارٹنر ہے، famous for۔ اچھا، تو اب ہم پریپوزیشنز کی ایک اور قسم پر آتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ہمیں سمت یا مقصد بتاتے ہیں، مطلب یہ لفظ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی کام یا احساس کس طرف جا رہا ہے۔ ذرا اس جملے کو دیکھیں۔ Some people are hostile dash social reforms۔ یہاں ایک منفی احساس ہے، ایک دشمنی کا جذبہ ہے، لیکن اس کا رخ، اس کی ڈائریکشن کس طرف ہے؟ اس کا جواب ہے to۔ Some people are hostile to social reforms۔ یہاں to بالکل ایک تیر کی طرح کام کر رہا ہے جو اس دشمنی کا رخ سیدھا اس کے ہدف یعنی سماجی اصلاحات کی طرف کر رہا ہے۔ اور اب ہماری آخری مثال جو محنت اور کامیابی کے درمیان تعلق پر ہے۔ Hard work is indispensable dash success۔ اور یہاں بھی جواب to ہی ہے۔ Hard work is indispensable to success۔ دیکھیں، جیسے hostile to میں to دشمنی کا رخ بتا رہا تھا، بالکل اسی طرح یہاں to ناگزیر ہونے کا رخ اس کے مقصد یعنی کامیابی کی طرف کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی ایک اور زبردست مثال ہے کہ ورڈ پارٹنرز کیسے کام کرتے ہیں۔ انڈسپینسبل ٹو کو ایک اکائی، ایک یونٹ کے طور پر سیکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی ضروری۔ تو ان تمام مثالوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ پریپوزیشنز کے اصول رٹنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم ان کے ورڈ پارٹنرز کو پہچانیں اور انہیں اکٹھا یاد کریں۔ تو یہ رہی ہماری آج کی کھوج کا خلاصہ۔ یہ وہ لفظی جوڑے ہیں جنہیں ہم نے آج سمجھا ہے۔ robbed of، envious of، charged with،
फेमस फॉर, हॉस्टाइल टू और इंडिस्पेंसिबल टू। इन्हें एक साथ याद रखना ही कामयाबी की कुंजी है। तो याद रखने की सबसे अहम बात यह है, सिर्फ अकेला लफ्ज़ नहीं बल्कि उसका साथी भी सीखें। जब भी कोई नया लफ्ज़ सीखें तो ये ज़रूर देखें कि उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन जुड़ता है। यही सबसे मौसर हिकमत अमली है। अब बारी है आपकी। ज़रा सोचिए, आपने अंग्रेज़ी सीखते हुए और कौन से ऐसे वर्ड पार्टनर्स देखे हैं, जैसे लिसन टू या इंटरेस्टेड इन। जब आप इस नज़र से अंग्रेज़ी को देखना शुरू करेंगे तो प्रेपोजिशंस का ये राज खुद ब खुद खुलता जाएगा।